اس کو دہشت گرد اس طرح کرتے ہیں، دشمن اس طرح کرتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ تو میں سمجھتا ہوں کہ 9 مئی کا جو واقعہ ہوا ہے بہت المناک واقعہ تھا پورے پاکستان میں. جہاں جہاں یہ دہشت گردی ہوئی، جہاں پر یہ دشمنی ہوئی، یہ بہت ہی ایک تاریک دن تھا پاکستان کی تاریخ میں. اور اس کے لیے آپ جانتے ہیں کہ وفاق کے لیول پر اور صوبوں کے لیول پر، خاص طور پر پنجاب میں اور کے پی میں یہ واقعات ہوئے جہاں پر فوجی تنصیبات اور سویلین تنصیبات کو نقصان پہنچایا گیا بہت بری طرح سے. اور جتھے جو تھے عمران نیازی کے حکم پر وہ پھیل گئے، ان کو بتایا گیا کہ وہاں پہنچیں. یہ سارا آپ نے خود اس کا اخباروں میں پڑھ بھی لیا ہے اور آپ نے ٹیلی ویژن پر دیکھ بھی لیا ہے. تو یہ تمام معاملات کا اتنا گہرا اثر ہوا ہے پوری پاکستانی سوسائٹی میں کہ اس نے ہر چیز کو بدل کے رکھ دیا ہے. 75 سال میں کسی کو جرأت نہ ہوئی. بڑے بڑے اس ملک میں واقعات ہوئے، حادثے ہوئے، لیکن تحمل، بردباری اور برداشت سے ان حادثات کو نپٹا گیا. اور سیاسی جماعتیں یقیناً ان کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آئے تو وہ ان کے ورکرز احتجاج کرتے ہیں، بجا طور پر سڑکوں پہ آتے ہیں، ٹائر جلائے جاتے ہیں اور کچھ بھی ہوتا ہے. لیکن کبھی ہماری جو فوجی تنصیبات کی طرف کبھی کسی نے مڑ کر نہیں دیکھا، کبھی اس کا رخ نہیں کیا. یہ پہلا موقع ہے پاکستان کی تاریخ میں جہاں پہ یہ انتہائی المناک واقعہ پیش آیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ کے کٹہرے میں بطور حکومت ہم کھڑے ہیں کہ ہمیں اب قانون اور آئین کے مطابق جنہوں نے یہ توڑ پھوڑ کی، جنہوں نے ہدایات دیں، جنہوں نے پلاننگ کی، جنہوں نے فوجی تنصیبات پر حملے کے لیے اکسایا، جنہوں نے گالم گلوچ کیا اور جنہوں نے سویلین تنصیبات پر حملے کیے، وہ کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں. تو اس کے لیے پھر بڑی مشاورت کے بعد یہ طے ہوا کہ جو سویلین تنصیبات ہیں وہاں پر اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے تحت قانون کی عملداری ہوگی. اور جو لوگ اس میں ملوث پائے گئے شواہد کے ساتھ ان کو قانون کے مطابق ان کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا. اور جو فوجی تنصیبات ہیں وہاں پر یہ طے پایا ہے کہ آئین نے جو اس حوالے سے جو اختیار دیا ہے فوج پاکستان کو، اس کے تحت جنہوں نے فوجی تنصیبات پر حملے کیے، اکسایا، منصوبہ بندی، ان کو اس قانون کے مطابق گرفت میں لیا جائے گا. یہ فیصلہ ہو چکا، پارلیمان میں بھی اس کی قرارداد پاس کی گئی. اور اب پنجاب میں جہاں پر ایسے واقعات ہوئے، کے پی میں بھی جہاں پر ایسے واقعات ہوئے، اور کچھ واقعات سندھ میں ہوئے ہیں، وہاں پر اس فیصلے کے مطابق اب عمل شروع ہو چکا ہے. اور اس میں کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی. جو اس میں ملوث پائے گئے قطعاً کوئی رعایت نہیں کی جائے گی، چاہے وزیر اعظم اس بارے میں کہے یا کوئی اور. کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ اس میں ہم نے تساہل سے کام لیا اور قرار واقعی سزا نہ دی تو اللہ نہ کرے پھر پاکستان کو
ایک irreparable ڈیمیج پہنچ سکتا ہے جس کا سوچنا بھی محال ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ راستہ اپنایا گیا ہے. اس بارے میں عمران نیازی اس کا جو جتھا ہے انہوں نے ملک سے باہر بھی اب ایسے ممالک جن کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ انہوں نے سازش کی ان کی حکومت ہٹانے کے لیے اب ان سے اپیلیں کر رہے ہیں, ان سے مدد مانگ رہے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ یہ دوگلا پن, یہ مکروہ چہرہ پوری قوم نے دیکھا, اور اس سے قبل کوئی بہت بڑا حادثہ ہو جاتا یہ پوری قوم نے یہ مکروہ چہرہ دیکھ لیا. اب قانون امن میں آئے گا, اور اس کی گرفت میں جنہوں نے یہ بدترین سلوک کیا ہے, دیکھنا یہ ریڈیو پاکستان پشاور جو 13 اور 14 اگست 1947 کو آزادی کی نوید سنائی اور پوری دنیا نے سنا, اس کو راکھ کر ڈالا. ان کے جو تاریخی جو ورثہ ہے اس کو تباہ کر دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ بے دردی کے ساتھ اور دشمنی کے ساتھ, ایک سوچ کے ساتھ اور کیا تباہی ہو سکتی ہے. تو آج پشاور میں میں نے اس کے بعد ابھی ریویو میٹنگ لی ہے. الحمدللہ آج بڑی اچھی پروگریس ہے یہاں پر صوبہ کے پی میں. اس کے لیے صوبہ کے پی کی گورنمنٹ اور آئی جی پولیس اور چیف سیکرٹری اور متعلقہ ادارے اس کے لیے یقیناً ان کی میں تحسین کرنا چاہتا ہوں. تو اب میں نے آپ سے بھی ملاقات کا رکھا تھا, میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.